لیکن اب ان تمام سوالوں سے ایک اہم سوال کہ ہم ان تمام شیاطین سے کیسے محفوظ رہیں۔ اس چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو اس اندیکھی دنیا کے 4 مختلف اینٹیٹیز، 4 مختلف فگرز کے بارے میں بتایا: جنات، شیاطین، ابلیس اور حمزات یا کریم۔ لیکن ان سے بچاؤ کے لیے میں آپ کو 5 طریقے بتاؤں گا، کیونکہ اللہ کا بچاؤ کسی بھی شیطان کے وار سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ابو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ اسے ٹھوکر لگ گئی، جس پر میں نے کہا کہ شیطان کو ہلاکت ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، کیونکہ جب تم ایسے کہتے ہو تو شیطان اپنے خیال میں خود کو بڑا جاننے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے اسے گرا دیا۔ لیکن اگر تم ایسا ہونے پر بسم اللہ کہو گے تو شیطان خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی شیاطین کو وقت نہیں دینی چاہیے، انہیں حیثیت نہیں دینی چاہیے، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان پانی پر رہتا ہے اور وہاں سے وہ تمام روئے زمین پر گھومتا ہے، لیکن اس کی حیثیت بڑی خسیس اور حقیر ہے۔ شیاطین کے وار سے بچنے کا دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ جس سے وہ ہمارے پاس بھی نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر و فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے چھوٹے یا نابالغ ہوتے تھے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ شیاطین کے وار سے بچنے کا تیسرا طریقہ، جس سے ہم ان کا قریب آنا تو کیا، ان کی بری نظروں سے بھی بچ جاتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے جس سے وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی اللہ کی حفاظت طلب کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم بھی انہی کلمات کے ذریعے اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق کے لیے اللہ کی حفاظت مانگا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ آپ کو وہ جرمن کتاب 10 اسلامش توتنبوخ یاد ہے کہ جس کے اندر مرتے ہوئے انسان کے ایکسپیرینسز لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے موت کے قریب لوگوں نے یہاں تک رپورٹ کیا ہے کہ وہ اپنے قریب ایک انجان چہرے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو انہیں اس شرط پر پانی دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ 2 خداؤں کا یقین کر لیں۔ اس کتاب کے متعلق آپ کو بتانے کی دراصل ایک وجہ تھی۔ موت کے وقت شیاطین کا یہ وار ایک حدیث سے بھی ثابت ہے، اور موت کے وقت اس لعین کے اسی وار سے بچنے کا چوتھا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ ابو الیسر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں سخت بڑھاپے سے، اونچی جگہ سے گر جانے سے، غم و اندوہ سے، آگ کے جل جانے سے اور پانی میں غرق ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری موت کے وقت شیطان مجھے بدحواس کر دے، اور یہ کہ دوران جہاد میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں، اور اس بات سے بھی کہ میں کسی زہریلی چیز کے ڈنگ سے مارا جاؤں۔ 5واں طریقہ ہے کہ جس سے ہم جنات، شیاطین کی بری نظروں سے تو کیا، ہماری موت کے وقت شیطان کے نظر آنے یا ہمارے قریب آنے سے بھی بڑھ کر کہ وہ ہمارے گھر کے بھی قریب نہ آ سکے، وہ دراصل تمام مسلمانوں کی ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ قرآن کی آیات کی ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی،
اس کتاب میں 2 آیات نازل کی اور انہی 2 آیات سے سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیات مسلسل 3 راتوں تک پڑھی جائیں، ناممکن ہے کہ شیاطین اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کی مبارکباد دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ وہی 2 آیات ہیں کہ جو معراج کی رات 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان پر اللہ کی جانب سے اتری ہے، اور مومن بھی ایمان لائے، وہ سب اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ سو اے ہمارے رب، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرمانا، ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم کرنا۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، سو ہمیں کفار کی قوم پر نصرت عطا فرمانا۔